الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. میری طبیعت ناساز ہے، بولا نہیں جا رہا مجھ سے، لیکن جمعے کی وجہ سے آیا ہوں. اللہ تعالی ہمت دے، انشاءاللہ دعا کیجیے گا اللہ صحت عطا فرمائے. سورہ عنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ نے اب تک سنا کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کو جنت کے بالا خانوں پر جگہ ملے گی، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ کتنا اچھا اجر ہوگا اچھے کام والوں کا. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ایمان میں مضبوط، نیکی میں مضبوط، ان کا بیان ہو رہا ہے. رزق کے حوالے سے بھی بات ہوئی. زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. اللہ ہی روزی دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی، اور وہی سننے والا، جاننے والا. ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے ایمان والے نہیں ہو تو یہ بتاؤ کس نے بنائے آسمان اور زمین
اور کام میں لگایا ہے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ، تو پھر کہاں اوندے جاتے ہو؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان انسان کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان میں ظاہری طور پر تو خوبیاں شاید نظر آئیں، لیکن باطنی خوبیاں ان میں نہیں ہوتی۔ شرعی احکام ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر ہمیں کہیں آزادی نہ ہو مذہبی، تو ہمیں کہا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم کہاں جائیں، کیسے جائیں، ہمارا کوئی مکان نہیں ہے، نہ رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام، ہمیں کون کھلائے پلائے گا؟ اس وقت یہ آیت اتری، روزی دینے والا اللہ ہے، جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، وہی ان کو نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کتابیں پڑھیں تو بتایا گیا کہ 3 حیوان رزق جمع کرتے ہیں، چیونٹی، چوہا اور انسان۔ یہ کھاتے کم ہیں، فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی جانور روزی جمع نہیں کرتا۔ حالانکہ بعض جانور روزانہ بہت کھاتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گینڈا ہے، بڑے جانور جسم والے، مگر انسان اللہ تعالی کا شکر کرے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، جتنا تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ رازق اللہ تعالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر پورا توکل بھروسہ کرو تو تم کو پرندوں کی طرح رزق ملے گا کہ وہ صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ میں اور آپ دوسرے کی روزی پہ لات مارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ روزی کا معاملہ، ہمارے اعمال بگڑ جائیں تو روزی کا مسئلہ بنتا ہے۔
ہم شکر گزار رہیں، فرما بردار رہیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ توکل، بھروسہ اللہ پر، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اسباب اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں، ہاں انہی پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر غلط ہے۔ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ انسان خواہشات میں گم رہتا ہے، ہر لمحے خواہشات کی چادر پھیلتی جاتی ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ وہ لوگ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، اپنی زندگی آسان بنا لیتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، جس چیز کی خواہش ہو اس کا الٹ کرو۔ ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے، گرم پیو۔ میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو اس کا الٹ کرو۔ وہ اس طرح نفس کو کچلتے ہیں۔ یہ اونچے لوگوں کا مقام ہے، ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ پھر درجے مرتبے بھی انہی کو ملتے ہیں۔ ہم لوگ کاش کہ شکر گزار بنتے اور فرما بردار بنتے۔ رزق حاصل کرنے کے جائز طریقے، رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، طریقہ آپ نے طے کرنا ہے، جائز یا ناجائز وہ آپ کے اختیار میں۔ غلط طریقے سے کریں گے گناہ کمائیں گے، صحیح طریقے سے کریں گے ثواب کمائیں گے۔ اللہ نے بتا دیا، اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی فرما دے۔ جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، فرما بردار رہتے ہیں، ان کو کشادگی ملتی ہے، برکت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی، اللہ تعالی نے وہ زمین جو مردہ ہو گئی تھی پانی اتار کر اس کو زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی نے ایسا کیا۔ قل الحمد للہ
تو آپ فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں، عقل والے نہیں۔ جو کوئی نبی پاک کا انکار کرے، اللہ کی توحید کو مانتا ہو، اللہ کی صفات کو مانتا ہو، ایمان والا اپنے ایمان کی قدر کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، غلط لوگوں میں بیٹھنا، غلط لوگوں کو پڑھنا نہیں کرے گا، کہیں کسی بات پر ایمان نہ چلا جائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی سب کو پڑھنا سننا چاہیے، یہ غلط بات۔ جس کا عقیدہ درست نہیں، نہ اس کی کتاب پڑھے نہ اس کی محفل میں بیٹھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔